والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يسر للمؤمن في الدنيا يسر الله له يوم القيامة قربة من قرب القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. جی لگا کر آئیے ہمارا نبی رحمت نور مجسم ہادی معصم جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رب کیا ہے. تو مکہ کی سرزمین پر لائے جو پیغمبر پیغام تھا پیغام ہے پیغام رہے گا. حرا کی غار میں اترا جو سینہ مصطفیٰ پر حرا کی غار میں اترا جو سینہ مصطفیٰ پر قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. حضرات سب سے پہلے دو تین بند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جناب احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نعتیہ شاعری سے تضمین کے ساتھ آپ سماعت کر لیں. محبت کے کان سے سنیں انشاءاللہ الرحمن لطف آئے گا محظوظ ہوں گے اور ثواب بھی ملیں گے. ہر طرح سے اس سے نفرت کیجئے بھول کر اس کی نہ دعوت کیجئے کھل کے اظہار بغاوت کیجئے. دشمن احمد پہ شدت دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. لائیے تشریف دن اور رات میں سید عالم کی بزم نعت میں اس کو شامل کیجئے عادات میں. ذکر ان کا چھیڑیے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. ہر مرض کے قافلے ہوں نجد میں
مسئلے پر مسئلے ہوں نجد میں، روز ایک دو حادثے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کی، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور حضرات، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا مقطع سماعت کریے۔ اس سے پہلے چونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے اور آج تیسری تاریخ بھی ہے 11ویں شریف کی، اہل محبت 11ویں شریف کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے یورش افتاد ہے، 100 روپے ہمارے بھائی عبدالحسن صاحب نے صدقہ سے لیے پیش کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہر طرف سے یورش افتاد ہے، سر اٹھائے وقت کا شتات ہے، مومنوں کو حاجت امداد ہے۔ غوث اعظم آپ سے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، آپ راہ معرفت کے ہیں نشان، آپ پر گوہر فدا کرتا ہے جان، آپ کا آلہ ہے کتنا خاندان، میرے آقا میرے آقا حضرت، میرے آقا حضرت اچھے میاں، او رضا اچھا وہ صورت کیجئے، او رضا اچھا وہ صورت کیجئے۔ پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے یہ 200 روپے پیش کیے ہیں، 100 روپے مسجد کے لیے اور 100 روپے مدرسے کے لیے، اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ یا غوث کرم کرنا اب تیرا سہارا ہے، مولا کا ولی تو ہے، تو رب کا دلارا ہے، ایک چور گھسا گھر میں چوری کے ارادے سے، لوٹا وہ ولی بن کر، ایک تیرا اشارہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور سرکار غوثیت میں عقیدت مند حضرات اپنی اپنی طرف سے عقیدتیں پیش فرما رہے ہیں۔ ہمارے بھائی سہیل احمد خان صاحب اللہ سلامت رکھے، مشکلیں آسان فرمائے، 200 روپے صدقے کے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسائل کو حل فرمائے اور بیماریوں سے انہیں بھی اور تمام مومنین کو شفا عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں پر، بھلائیوں پر اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اطاعت بھی تقوی میں، پرہیزگاری میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں ہے۔ آپ پیروی اسی کی کریں گے جو حق پر ہوگا، ناحق معصیت پر کسی کی پیروی کرنا حرام ہے اور آپ اس کے جرم میں شامل ہوں گے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی،
नेकियों पर, भलाइयों पर और परहेजगारी पर आपस में एक दूसरे की मदद करो। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम सबों को हुक्म नाज़िल फरमाया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दुनिया में किसी मोमिन की एक मुश्किल आसान करेगा तो अल्लाह ताला बरोज़े हशर उसकी भी एक मुश्किल को आसान फरमा देगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि किसी के दुखों में काम आए, किसी के आंसू पोंछने का सबब बने। इरशादे बारी ताला जहां जहां है वहां वहां मदद का हुक्म आया। ये हुक्म नहीं दिया गया कि सामने जो मदद का हकदार है वो कौन है, हत्ता के वो शख्स जिसने जान लेवा कोशिश भी करी है आपके ऊपर और वो भी हकदार मदद है, तो उस वक्त आपको हुक्म है कि उसकी मदद करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज़नीन पर वो लोग जिन्होंने खाने काबा के साए में आपकी पुश्ते नाज़रीन पर उछलियां डाली थी, जब फतह मक्का का मौका आया तो वो शख्स जो उसमें सबका गुंडा था, सबका सरदार था, वो मुंह छुपाए फिरता था कि कैसे जाएं उनकी बारगाह में। और सहाबा के लबों पर एक कलमा जारी था, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन है, कोई न बख्शा जाएगा। फिर मेरे नबी ने ऐलान किया कि जो खाने काबा में छुप जाए, जो अबू सुफियान के घर पर छुप जाए, फला फला जगह पनाह ले ले, उसके लिए अमान है। आप जानते हैं अबू सुफियान वही थे जिनकी बीवी हिंद ने अमीर हमजा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबा दिया है। लेकिन मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने उसे भी मुआफ फरमाया। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़ा, जो हुक्म इमदाद है वो शक्ल देखकर, मजहब देखकर नहीं है। इंसानियत अगर तलबगार है मदद की तो आपने मदद करना है, वो इसलिए कि ताकि ये पता चल जाए कि इस्लाम वो मजहब है जिसके दामन में अल्लाह ने कहीं कांटे नहीं बल्कि रहमत ही रहमत रखी है। इस्लाम वो नहीं जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये दलाल बैठे हुकूमत के इस्लाम का चेहरा दिखाते हैं, हुकूमत की चाटुकारिता करने वाले और उनके तलिए चाटने वाले जो इस्लाम का चेहरा दिखा रहे हैं। वल्लाह हमारा इस्लाम वैसा नहीं। इस्लाम तो वो है कि जिसके दामन में अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें रखी हैं, जो इसकी पनाह में आ जाए वो फिर जाने का नाम नहीं लेता। तारीख उठाकर देखिए और आज भी इस्लाम वैसा ही है। भले से इस्लाम के मानने वाले सड़क पे पड़े हो, बहुआ मार रहे हो, जुआ खेल रहे हो, सट्टेबाजी कर रहे हो, लूट मार, दगाबाजी, अय्यारी, मक्कारी कर रहे हो, उनका अपना अमल है। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं, उसे इस्लाम से कतई नहीं जोड़ा जाएगा। इस्लाम वो है जो मेरे मुस्तफा ने हमें अता फरमाया और आज भी कुरान मुकद्दस में महफूज है। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़ा। पिछले 2 जुमा मैंने ऐलान किया कि पंजाब की सरजमीन पर जो आफते नागहानी आई, आसमानी बला उतरी और उसमें उनका सब कुछ लुट गया, घर मकान दुकान सारे बर्बाद हो गए। तो मगरबी दिल्ली के तमाम मुसलमानों ने ये इरादा किया कि तमाम मस्जिदों से कम 50-50 हजार रुपए जमा करके उनकी इमदाद के लिए भेजा जाए और उस पर अमल जारी है, क्योंकि उन्हें अब अनाज की जरूरत नहीं, अनाज इतने हैं कि कोई लेने वाला नहीं है। अब उन्हें जरूरत है घर की, अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, पानी उतर गया है तो घर में किसी के बर्तन नहीं है, किसी के बिछौना नहीं है, ठंडी आने वाली है, तो इन जरूरियात के तहत रकम जमा की जा रही। हमने ऐलान किया तो अब तक 2 जुमा में हमारे पास 14,500 रुपए जमा हुए, 14,500, 14,500 और 230, ये 14,730 रुपए हमारे पास इकट्ठे। और मैंने ऐलान किया कि उसमें बढ़ाते रहिए आप,
تاکہ زیادہ سے زیادہ تعاون بھیجا جا سکے۔ الغرض ہمارا کام کا پیغام پہنچانا۔ قرآن کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ لٹ لے کر مار پیٹ کے مولانا کا کام نہیں ہے کہ نماز پڑھوائے یا عمل کروائے، ورنہ پتہ نہیں کتنوں سے سر پھٹو کو لوگ خدائی جانتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو نماز میں آئے اور اگر آستین چڑھی ہے کہہ دیجئے کہ بھائی نماز ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بھائی نے ہمارے حافظ عبداللطیف صاحب کے ہاتھوں سے 500 روپے پنجاب کی آفت زدہ بھائیوں کے لیے اور ہمارے ہم وطن بھائی کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی مدد کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات اگر آپ کسی کی آستین چڑھی ہو اور آپ کہہ دیجئے کہ بھائی نماز کی حالت میں ہے، خانے خدا میں ہے، ادب کا لحاظ رکھیں، آستین اپنے بڑوں کے آگے نہیں چڑھاتے، خدا کے آگے آپ نے کیسے چڑھا لی؟ آستین چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے لڑائی مار، پٹکا پٹکی، اٹھا پٹک، کشتی۔ یہاں تو ادب کا یہ مقام ہے کہ نگاہیں سجدے پہ جم جائے تو اٹھے نہ۔ کسی کا گریبان کھلا ہے، کسی کے آستین چڑھے ہیں، جو جیسے چاہو ویسے آ جاتا ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ نماز اس عالم میں بھی ہو جائے گی، لیکن جو بے ادبی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو نیکی میں کمی آئے گی وہ تو آپ کا گیا نا، خسارہ تو آپ کا ہے۔ اس خسارے کو آپ پورا کریں گے تبھی پورا ہوگا، ہمارے پورا کرنے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ تو انسانیت کا تو یہ حال ہے کہ آپ انہیں مسئلہ بھی سمجھائیں تو برا مان جاؤ، لیکن اگر کوئی برا مانے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسئلہ بیان ہی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اسلام حق والا مذہب ہے، اس نے حق کہنا سکھایا، اس لیے حق کہی جائے گی۔ اب چاہے بولی کھری لگے یا کھوٹی لگے اس سے کیا جاتا ہے، اللہ عز و جل کو برا نہ لگے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، پھر اسے بھی کسی دن سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے صحیح مسئلہ سمجھایا تھا۔ پہلی صورت نماز میں کراہیت آ جاتی ہے، جو آستین چڑھائے یا گریبان کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ یہ گستاخی ہے ایک طرح کی جو بارگاہ خداوندی میں آپ جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں پر اور پرہیزگاری پر، بھلائی پر آپ آپس میں باہمی ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، تو یہ اعلان میں نے کیا تھا کہ پنجاب کے آفت زدہ ہم وطن بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور آپ کے کان میں پیغام ڈال دیا گیا، جاتے ہوئے یا تقریر سنتے ہوئے بیچ میں ملا کے دے یا بعد میں آپ کریں جیسے آپ کی طبیعت۔ دوسری بات یہ کہ یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور عبادتوں کے لیے امام احمد رضا جامع مسجد، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب ہے، تاکہ سب سے پہلے عشق کا پیغام سامنے آئے، محبتوں کا پیغام سب سے پہلے سامنے آئے، کیونکہ نمازیں عشق میں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا مزہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ تعاونوا علی البر والتقوی کے زمرے میں آتے، چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کون و مکان جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مہمان آئے، رات ہو چکی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنا مہمان رکھ لیں، اور جو مہمان تھے وہ غیر مسلمین تھے، ایمان کے نہیں تھے، سب کے سب کافر تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک مہمان بانٹ لیا، لیکن ایک مہمان کو کوئی نہ لے گیا۔ وہ بہت بڑا بیٹو تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔ سرکار اپنے گھر لے گئے، گھر میں جتنا کھانا بنا تھا، کیونکہ اسلام میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے کھانے سے پہلے تم کھانا نہ کھاؤ، تو پورے گھر کے لوگ انتظار میں تھے مہمان کھا لیں پھر ہم کھانا کھائیں۔ دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا، وہ کھاتا رہا،
حتیٰ کہ پورے گھر میں جتنا کھانا بنا تھا ایک ایک دانہ چٹ کر گیا. جب کھا پی کے وہ شکم سیر ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستر پر اسے سلایا. سبحان اللہ. مہمان نوازی کیا چیز ہوتی ہے. سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے بستر پہ سلایا. وہ لوگ جو سکھیا بنے ہیں نئے نئے، آفس میں ان کے چلے جائیے، اگر امام صاحب عالم صاحب جس کے پیچھے وہ خود نماز پڑھتا ہے، اگر دھوکے سے اس کی کرسی پر بیٹھ گئے تو وہ پجامے سے باہر ہو جائے. ہمارے اتر نگر میں بھی کئی ایسے، میں نام بتاؤں گا تو آپ ہنسنے لگ جائیں کیسا انسان ہے وہ. اگر کبھی دھوکے سے اس محلے میں چلے جائے آپ نماز پڑھنے، تو اس نے نماز کی جگہ کو اپنی بکوتی بنا رکھی ہے، وہاں دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی بیٹھا ہے تو بعد میں آئے گا سب سے پہلے اور اٹھا دے گا اسے. یہ اسلام ہے، شریعت سے چلتی ہے، طبیعت سے نہیں. کسی کے باپ کا یہاں پر ٹھیکہ نہیں چلتا. مگر ایسے بھی لوگ ہیں تقیہ نوس، اللہ ہی سمجھے انہیں یہ ہدایت دے. میں تو ہدایت کی دعا کروں گا. اگر نہیں سن رہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو کی شان تو آپ جانتے ہیں، وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. لہذا تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد ہاشم صاحب اللہ علیہ پاک سے انہوں نے مدرسے کے لیے پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. میرے عزیزوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اس کافر مہمان کو سلایا، ناک تک ٹھوس کے کھایا تھا. حالانکہ اسلام میں حکم یہ ہے کھانا اتنا کھاؤ کہ پانی اور سانس کی جگہ باقی رہ جائے. یہاں تو رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہوئے لوگ سحری اتنا تگڑا کر لیتے کہ صبح کھٹا ڈکار نکلنے لگتا ہے اور روزہ ہو جاتا ہے مقروض. خیر یہ تو پھر بھی وہ لوگ ہیں کہ جو کم سے کم روزہ کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے تو ایسے ایسے لوگ ہیں تو پہلے تو تھوڑا بہت چھپا کے بھی کھاتے تھے، لیکن اب اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. بیچ چوراہے پر مسلمان ہیں، کئیوں کو تو ٹوپی لگا کے ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھا رمضان میں. اور خاص طور سے وہ جو دھندے والے ہیں، جنہوں نے چندے کو اپنا دھندا بنا لیا، کیونکہ عام طور سے ان میں مسلمان ہوتے نہیں ہیں. مسلمان ہوتے بھی ہیں تو وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو دھندا بنا رکھا. ہمارا آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو دینے سے مطلب ہے. خبردار ایسا نہ بولیں آپ نے ان کو اتنا بڑھاوا دے دیا کہ حقدار تک مال پہنچتا ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچھونے پر اس کافر کو لٹایا، ناک تک کھا چکا تھا، سو نہیں پا رہا تھا. پوری رات بے چینی میں گزارا، نیند لگی، پیٹ خراب ہوا، پورا بچھونا خراب کر گیا. اب صبح تڑکے جب اس کی آنکھ کھلی تو ڈر گیا اور اندھیرے میں نکل بھاگا. لیکن چونکہ عرب والے کہیں بھی جائیں بنا تلوار کے کہیں جاتے نہیں. وہ جب مدینے کی سرحد پار کر گیا تب اسے خیال آیا میں تو اپنی تلوار چھوڑ آیا. ادھر فجر کی نماز پڑھ کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کہ مہمان کی خبرگیری کی جائے. جب مہمان کی خیریت پوچھنے گئے تو دیکھا بچھونے پر مہمان نہیں ہے، بچھونا پراگندہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے وہ ہاتھ کہ جس کی انگلیوں کا یہ عالم ہے اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. اشارہ فرما دے قرۂ ارض پر کھڑے ہو کر تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے. انہی انگلیوں سے میرے مصطفیٰ لعاب دہن لگا کر کٹے بازو پر لگا دے تو کچھ چھلنے کی ضرورت نہیں، بازو ایسا جڑ جاتا ہے کہ پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے. انہی انگلیوں سے پھوٹی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگا دے تو پہلے سے زیادہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. انہی انگلیوں کو پانی میں ڈال دے تو 5 دریا رواں ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یہ انگلیاں وہ دستے پاک
मेरे मुस्तफा करीम अपने हाथों से उस बिछौने को उठाया और खुद धोने बैठे। साहबे किराम आ गए, या रसूलल्लाह ये ना करे मेरे आका, ये हमें कर लेने दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान हमारा था तो हक भी हमारा बनता है, हम तुमसे क्यों कराएं। रब पूछेगा महबूब मेहमान आपका था, जिम्मेदारी आपकी थी, सहाबा बताओ ना क्या ये मेरा हक नहीं है। आका ने किसी को हाथ लगाने न दिया। सरकार जब उसकी गलाजत हो रहे थे उसी वक्त वो शख्स डरता कांपता लड़खड़ाता हुआ डर डर के करीब आया, भीड़ देखी, तलवार बाद में उठाए, पहले देखे माजरा क्या है। देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिछौने को धो रहे हैं जिस पर उसने गंदगी करी थी। आया कदमों में गिरा, पढ़ा कलमे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माफी मांगी, सरकार गलती हो गई, हमने नहीं जाना कि इस्लाम का शहंशाह, इस्लाम का रिफॉर्मर, इस्लाम का पैगंबर इतना निराला है। हमने गलती भी की, गलाजत भी की। आपने एक जुमला तक नहीं कहा, चाहते तो अपने गुलामों से कह देते, वो साफ कर देते, कोई आपको मना न करता, लेकिन वो अपने हाथों से धो रहे हैं। आका करीम आपका जवाब नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का मजहब पूछकर उसकी मदद नहीं करी है, बल्कि इंसानियत जानकर मदद फरमाया। और जब मदद की है तो इस्लाम सबसे आगे आया और दुनिया को पता चला कि इस्लाम वाले किसी की शक्ल बाद में देखते हैं, पहले उसकी जरूरत पूरी करते हैं, बाद में उसका मजहब पूछा जाता है, बाद में नाम पूछा जाता है। इन ढोंगियों का हाल नहीं कि जो अपने मंदिरों में जब कोई प्यासा पहुंच जाए तो उसे मार मार के जान से मार देते हैं। ऐसे नामाकोल और हरामखोरों को मुल्क में बदअमनी फैलाने की कतई इजाजत नहीं। मदरसे के लिए हमारे भाई इसहाक नूरी साहब ने सदका पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे, रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमाए और खास कर इनके घरों में काम में जो भी रुकावटें अल्लाह उसे दूर फरमा दे। मेरे अजीजों, तो हमारा और आपका काम है कि आप एक कदम बढ़ाकर किसी की मदद करेंगे, वल्लाह मेरा रब और उसके रहमतें कई कदम आगे बढ़कर आपकी मदद फरमाती है। इसलिए आप पर लाजिम है, हम सब पर लाजिम है कि नेकियों पर और भलाइयों पर, तकवा और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई गुनाहगार था लेकिन अगर उसने तौबा कर ली तो अब आप पर लाजिम है कि आप उसके ऐबों को ना खोलें, आप उसके ऐबों पर पर्दा करें, क्योंकि रब फरमाता है इदा ताबल मोमिन तौबतन नसूहा, जब मोमिन सच्ची तौबा कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। फिर हमारे और आपका हक क्या बनता है कि उसकी ऐब जोई करें, उसकी बुराइयों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उससे नफरतें करें। अगर बंदे ने सुधार पैदा कर ली, अपने अंदर सच्ची तौबा कर ली, तो अब हमें कतई ये हमारे भाई सुलेमान मिर्जा साहब इन्होंने सदका पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, तो आप नेकियों पर एक दूसरे की मदद करें और जब कोई मोमिन आपको परेशान दिखे या आम तौर से कोई परेशान दिखता है तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार आप मदद करते हैं, ये इरादा होता है एक हाथ से करो दूसरे को खबर ना पहुंचे, लेकिन जालिमों ने जैसी निगेटिविटी फैलाई है इस्लाम के बारे में, ऐ इस्लाम वालों, जब कभी तुम इस तरह का काम करो तो तुम भी उसे आम करो, लोगों तक पहुंचाओ। इस्लाम वो नहीं जो तुम्हें फलाने ने पहुंचाया है, इस्लाम वो है जो ये हमने करके दिखाया, दिखना भी चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने 100 रुपए सदका पेश किया। अब हजरात, जो मैं बात कहने लगा हूँ, इन तमाम मसाइल शरइया को जानने के बाद कि आप एक दूसरे की नीतियों पर, तकवा शियारी पर मदद करें, 2-3 बातें आप बहुत सुन लें। पहली, एक तो पंजाब के आफत ज़दगान मुसीबत में पड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद, उनके फिर से आबादकारी में हमें मदद करना है कि हमारे हमवतन भाई।
اور اس مدد کو آپ لوگوں کو بھی دکھائیے کہ مسلمان وہ جو ان کے بابا اور ڈھونگی اور وہ کتھا واچک جو کروڑوں روپے لوٹ کر ان کا کھا کے ڈکار صاف بن کے بیٹھے ہیں، وہ ان کے کام نہیں آ رہا، کام کلمہ پڑھنے والا نبی کا غلام کام آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے لبریز وہ مومن جو رب کو سجدہ کرتا ہے، وہ کام آ رہا ہے۔ وہ جو 36,000 کروڑ خداؤں کو مانتا ہے وہ نہیں، جو ایک خدا کا پجاری ہے وہ کام آ رہا ہے۔ یہ بھی دکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری، ابھی جمعہ سے پہلے ایک صاحب تشریف لائے، ان کے داماد کے کینسر ہے۔ آپ جانتے ہیں لا علاج بیماری ہے، لیکن ہاں اگر یہ فرسٹ اسٹیج یا دیگر کئی ذرائع سے پتا چلے تو کیمو کے ذریعے اس کیڑے کو مارا جاتا ہے، کئی لوگ شفا بھی پا جاتے ہیں۔ تو ان صاحب وہ تشریف لائے تھے، جو بیمار ہیں وہ بھی آئے تھے، اور چونکہ ہمارے یہاں جماعت چھوٹی ہوتی ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کر دی رضا جامع مسجد کے لیے۔ وہ اپنے ایک بچے کو چھوڑ گئے ہیں، یہاں کیمو لگنا ہے ان کا اپولو ہاسپٹل میں۔ دیکھیں خانہ خدا میں خدا کے علاوہ بندوں سے مانگنا حرام ہے، اس لیے میں نے ان کو اعلان کرنا منع کر دیا، لیکن ہم نے کہا آپ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیں گے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں گے، جنہیں جو مدد کرنی ہوگی تو انسانیت کے ناطے، بھائی چارے کے ناطے، ایمان کے ناطے آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو آپ یہ پیغام ضرور لیں۔ یہ بچہ یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ باہر کھڑے ہو جائیں گے، آپ سے جو بن پڑے اس کینسر زدہ مریض کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہاں دیکھ لیا۔ تو اب یہ جب مرض آ جائے تو آپ کو ایک دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعا میں سکھاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ پڑھیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر وممن خلق تفضیلا۔ یہ مرض جب بڑا مرض دکھے یا کوئی مریض دکھے تو آپ یہ دعا پڑھیں، یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر وممن خلق تفضیلا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں الامراض لا تفر ولا تعد۔ نبی نے فرمایا یہ بیماریاں اڑتی نہیں ہیں اور نہ پٹتی ہیں کہ کسی کو چھونے سے کسی کو لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور جن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ نہیں اڑ جائے گی لگ جائے گا، یہ وہم ہے اور یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے عقیدے، ہم مومنوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کی مدد کیجیے گا۔ اور تیسری بات، یہ ادارہ آپ کو پتا ہے آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ طلباء کرام دن اور رات اللہ کے کلام کے حفظ میں اور نبی پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے، اور اس ادارے کو ہم سبوں نے اپنے اپنے تعاون سے سینچ کر سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے۔ اس کی در و دیواریں عشق کا پیغام دیتی ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ پیغام پیش کرتی ہے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ بنجر زمین پر گلاب کی پنکھڑیوں کو کھلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، ورنہ برسوں سے غیروں کے ہاں ہم نماز کو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی اہتمام کر دیا۔ خیر بہت سارے جو مضبوط سنی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھتے تھے، بعد میں جا کے بہرحال وہی پڑھانا ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں سجدہ گاہ بھی دے دی، تعلیم گاہ بھی دے دی۔ تو ضرورت ہے کہ اس ادارے کی آپ بھرپور مدد کریں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو 462 روپے سے ادارے کی مدد کرنی ہے، 250 ممبران کی ضرورت تھی۔ اب الحمدللہ 158 ممبر ہمیں حاصل ہو چکے ہیں، 92 ممبر اور بھی ضرورت ہے 462 کے حساب سے۔ اگر کر دیں تو انشاءاللہ اس سے نپٹ کر جو دوسری اور تیسری منزل میں فرش کچا ہے، پتھر نہیں لگائے ابھی تک، اس پر کام شروع کیا جائے۔
اس کے رہتے ہوئے بھی کوئی بھائی چاہے کہ نہیں میں اپنی طرف سے لگوا دے رہا ہوں حضرت، تو آپ کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، تشریف لائیں، سفید ماربل لگے گا، اپنی طرف سے ڈال دیں۔ اگر آپ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ لگانا سیمنٹ اور مزدوری کی ذمہ داری ہماری ہے، بس آپ پتھر لا دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پتھر اور گھسائی کا کام آپ کرا دیں، فٹنگ اور لگائی کا کام ہم کروا دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ ادارے پر ہر طرح سے جو نگیٹو چیزیں لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ کئی آتے ہیں اور ادارے کی بغیر کسی اجازت کے اندر آ کر فوٹو کھینچنا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، انہیں سختی سے روکا جائے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری چیزوں کی تم تحقیقات کرتے ہو تو تمہارے پاس اس چیز کا آرڈر ہونا چاہیے، اور جو کرے گا اس کی آئی ڈی بھی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو آپ اسے قطعی سختی سے منع کریں۔ کئی بار ہم نہیں ہوتے ہیں، سفر میں ہیں یا کہیں غیر حاضر ہیں اور وہ آتے ہیں تو ہمارے احباب اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، پھر ہمیں فون لگایا جاتا ہے سبھی ذمہ داروں سے، حتیٰ کہ مدرسے میں جو طلبہ رہتے ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھیں کہاں سے آتے ہو، کیا آرڈر ہے، تمہاری آئی ڈی کیا ہے، اس کی کاپی جمع کرو، پھر جو تحقیقات کرنا ہے اس کے لیے ہم اپنے بڑے سے بات کریں گے، پھر بھی ہم تمہیں تحقیقات نہیں کرنے دیں گے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے فوٹو کھینچ لے جائے ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں، لیکن ہمارے پریمائزز کے اندر، بلڈنگ کے اندر اگر کوئی داخلہ چاہتا ہے تو اسے ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے، اور یہ حق ہمیں ہمارا سنویدھان دیتا ہے، ہمارا آئین اور ہمارا دستور دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وقف بل میں جو ترمیم کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اس پوری بل پر اسٹے نہیں لگایا، کچھ چیزوں پر اسٹے لگا دیا ہے، جبکہ پورے بل کو رد کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن چونکہ یہ ایک ہی کچے چٹھے کے لوگ ہیں اور حکومت نے اپنے چنندہ لوگوں کو محکمے میں بٹھا رکھا، تو یہ چاٹیں گے تو اسی کا طلبہ چاٹیں گے، لیکن ہاں کچھ ابھی بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں محکمے میں جن پر بھروسہ ہے، آج بھی ہم یہ پورا بھروسہ کرتے یقین رکھتے ہیں کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ لڑائی چل رہی ہے، قانونی کارروائی ہے، اس پر بات ہوگی، لیکن ہمارا جو حق ہے وہ ہر حال میں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ ریڑھی کو دھکا دینے سے ہٹیں اور اپنے ممبر و محراب سے سٹیں، اپنے علماء کے قریب ہوں، مسجد آئے، نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، سجدہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں، آج بھی ٹٹہی چڑیا کی طرح پاؤں اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں، اور حالت نماز میں جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو پانچوں انگلیاں ایسے موڑ کے رکھتے ہیں اور ایک شہادت کھولے رہیں گے، ایسے چھپکلی کے پونچھ کی طرح ہلاتے رہیں گے۔ یہ شریعت تھوڑی ہے، کہ کس نالائق اور جاہل نے سکھا دیا آپ کو؟ شریعت کہتی ہے جب تحیات میں بیٹھو اور جب تم پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے بعد وہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھاؤ، جیسے اٹھائے تو انگلیاں ساری پھیلی رہیں، لیکن جیسے اٹھانے کی باری آئے تو پہلے ان کو سٹائیں اور یہ انگلیاں موڑ لیں، یہ حلقہ بنائیں اور دو انگلیاں موڑیں اور پھر شہادت اٹھائیں اور لا پہ اٹھائیں، اللہ پہ گرا دیں اور پھر انگلیاں سیدھی کر لیں۔ کئی جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے اور ایسے ہی اور اسی پہ قائم رہے گی، یہ نہیں کہ ذرا سیکھ لیں، پوچھ لیں مسئلہ کیا ہے، بس اپنی طبیعت گھسیڑے جا رہے ہیں۔ جیسے کتنا بڑا مفتی صاحب یہی اٹھ کے آیا، سارے فتوے کی کتابیں اس نے کھول کے پی لی ہے اور حدیث ایسے بیان کرے گا جیسے اس کے اتنا بڑا تو پیدائشی محدث کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال پیٹی چلی بہرائچ کو، اللہ خیر فرمائے، توفیق دے، سدھرے، ورنہ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا جب قوم بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ تمہارے سروں پر ظالم مسلط ہے، نہیں سدھرو گے تو اللہ ان سے سدھروائے گا تمہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکلیں مومن کی آسان کرے. اللہ قیامت میں آپ کی مشکل آسان کرے گا. یہ بیمار بھائی جس کا میں نے اعلان کیا اس کی مدد کرنی ہے. نماز سے جیسے باہر نکلے مسجد میں نہیں دینا ہے. یاد رکھیے مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا حرام ہے. لیکن ہاں مسجد اور مدرسے کے لیے مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے. یہ کسی کا پرسنل میٹر نہیں ہوتا. اپنے لیے صرف خدا سے مانگنا. اس لیے مسجد میں بھیک مانگنا یا مدد مانگنا یہ قطعی جائز نہیں ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس لیے لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. آپ سوچیں گے ہم تو مدد کر کے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. نہیں، نیکی نہیں، گناہگار ہو جائے. باہر نکلیے، آپ کا دل جچتا ہے تو ان کی بھرپور مدد کیجیے. اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. پنجاب والوں کے لیے جو آپ سے بن پڑے ان کے لیے مدد کیجیے. ادارے کی مدد کر کے جائیے. جو فرش دوبارہ بھی کچے ہیں ان کو کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے آپ میں سے ایسے رکھے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے بڑی سہولت دی ہے اور آرام سے 600-700 اسکوائر فٹ پتھر لگتے ہیں. اگر کوئی صاحب اس کے لیے اپنا من بنائے ہوئے ہیں تو آگے ہوئیے اور اسے لگوا دیجیے. جیسے ہمارے شاہد بھائی آرکیٹیکٹ نے پچھلے سال یہ کہا کہ حضرت جو گھسائی ہونی ہے وہ میری طرف سے ہو جائے. انہوں نے پوری گھسائی اپنی طرف سے کروا دی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بڑے کلمے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.